روز عاشور کا سورج نواسۂ رسول خدا حضرت امام حسین علیہ السلام کی بے مثال شہادت کی خبر لے کر طلوع ہو گیا۔ قربان خود کو کر کے مصلی بچا لیا، سر دے دیا حسین نے سجدہ بچا لیا۔ عاشور کے روز سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے بقائے اسلام کی خاطر اپنا بھرا گھر اور اپنے جانثار اصحاب و انصار کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ آج 10 محرم الحرام یوم عاشور پاکستان سمیت دنیا بھر میں نواسۂ رسول خدا حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا جانثار اصحاب و انصار کی عظیم اور لازوال قربانی کی یاد مذہبی عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ یوم عاشور پر پاکستان سمیت دنیا بھر میں بالخصوص کربلا معلیٰ میں عزاداروں کے گریہ و اشک غم بہانے اور نوحہ خوانی و سینہ زنی کی آوازوں اور یا حسین اور یا عباس کے نعروں، امام حسین کے چاہنے والوں کے رونے اور سر و سینہ پیٹنے اور گڑگڑانے کے ساتھ قیامت کا منظر بپا ہے۔ اگرچہ اس سال کرونا وبا کے پیش نظر پاکستان سمیت اکثر ممالک میں ایس او پیز کے ساتھ عزاداری کی اجازت دی گئی ہے، تاہم مجالس اور جلوس عزا کا سلسلہ ایشیا، یورپ، امریکہ سمیت دنیا بھر میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ جاری ہے۔ پاکستان سمیت پوری دنیا میں کروڑوں حسینی عزادار یوم عاشور کی عزاداری میں بچشم گریہ نواسۂ رسول اور آپ کے باوفا اصحاب و انصار کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ ملک بھر میں نواسۂ رسول خدا حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثار ساتھیوں کی عظیم و لازوال قربانی کی یاد میں عاشورۂ محرم کے جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ ملک بھر کے چھوٹے بڑے مختلف شہروں میں یوم عاشور کے موقع پر علم، تعزیے اور شبیہ ذوالجناح کے جلوس خصوصی سیکیورٹی انتظامات میں برآمد ہوئے ہیں، جو اپنے مقررہ روایتی راستوں پر گامزن ہیں۔ عاشور کے جلوسوں میں عزاداران شہدائے کربلا کی یاد میں نوحہ خوانی، سینہ کوبی اور زنجیر و قمع کا ماتم کر کے امام حسین علیہ السلام کا غم منا رہے ہیں۔ عاشور کے جلوسوں کے اختتام پر ملک بھر میں بعد از نماز مغرب شام غریبہ کی مجالس بپا کی جائیں گی۔ شہر کراچی میں عاشور کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے بعد ختم مجلس برآمد ہوا، جو اپنے مقررہ راستوں سے گزر کر حسینیہ ایرانیان امام بارگاہ کھارا در میں اختتام پذیر ہوگا۔ یوم عاشور کے موقع پر پاکستان بھر میں سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ ملک بھر میں رینجرز، پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 5 لاکھ سے زائد افسران اور اہلکاران مجالس اور جلوس عزا کی سیکیورٹی پر مامور ہیں۔ لاہور سمیت ملک کے مختلف شہروں میں کسی بھی غیر معمولی صورتحال سے نپٹنے کے لیے پاک فوج اور رینجرز کے خصوصی دستے مدد کے لیے موجود ہیں۔ جلوسوں کے راستوں میں قائم بلند عمارتوں پر رینجرز اور پولیس کے اسنائپرز تعینات ہیں، جو دوربین کے ذریعے جلوسوں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سی سی ٹی وی کیمراز کے ذریعے بھی جلوسوں کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ یوم عاشوراء آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کے لیے غم کا بڑا دن ہے۔ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری میں رحمت للعالمین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام علی شیر خدا علیہ السلام اور حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے عزیز فرزند حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا
وفادار اصحاب اور انصار کو 3 دن کا بھوکا پیاسا میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا تھا۔ 6 ماہ کی عمر کے بچوں پر پانی بند کر دیا گیا۔ شہنشاہ وفا علمدار حسینی حضرت عباس علیہ السلام کو دریائے فرات سے پانی لانے کے جرم میں دونوں بازوؤں سے محروم کر دیا گیا، اور حضرت عباس کے بازوؤں کے کٹ جانے کے ساتھ ہی حضرت بی بی سکینہ اور حضرت علی اصغر کے پانی پینے کی آخری امید بھی دم توڑ گئی۔ 6 ماہ کے پیاسے شیر خوار حضرت علی اصغر نے صبر اور استقامت کے امتحان میں امام حسین کا 10 محرم کی سہ پہر تک ساتھ دیا، اور حرملہ لعین کے وزنی تیر کے جواب میں مسکرا کر جنگ کا پانسا ہی پلٹ دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ کربلا کی جنگ کو سیاسی جنگ ثابت کرنے والے مورخ صرف حضرت علی اصغر کی پیاسی شہادت کے سامنے لاجواب ہوئے کہ عرب کی روایات میں جنگ کے دوران عورتوں اور بچوں کو کچھ نہیں کہا جاتا تھا، مگر حضرت علی اصغر کو پانی کے جواب میں ایسا ظالم تیر مارا گیا جس کا وزن ان کے وزن سے کئی گنا زیادہ تھا، اور یہی تیر یزیدی مورخین کے متعصب قلم کے سامنے تا حشر رکاوٹ رہے گا۔ امام حسین نے روز عاشور سے قبل یعنی شب عاشور اپنے اصحاب و انصار اور رشتہ داروں کو جمع کیا اور حضرت عباس کو چراغ بجھانے کا حکم دیا، اور چراغ بجھتے ہی فرمایا: میں فرزند فاطمہ اور نواسہ رسول خدا ہوں، اور میں تمہاری جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کل صبح کے ساتھ ہم سب نے شہید ہو جانا ہے۔ اگر کوئی یہاں سے جانا چاہے تو جا سکتا ہے، مگر امام حسین کا کوئی ساتھی بھی کربلا کے میدان سے انہیں چھوڑ کر نہیں گیا۔ حسین دیکھ رہے تھے ذرا بجھا کے چراغ، کہیں بجھے تو نہیں دشت میں وفا کے چراغ۔ روز عاشور جنگ کے دوران بھی امام حسین یزیدی فوج کے سالاروں کو یاد دلاتے رہے کہ یاد کرو، تمہارے سامنے رسول اللہ مجھے مہر نبوت پر بٹھا کر کھلاتے تھے۔ میں وہی حسین ہوں جس کے گردن اور لبوں پر رسول اللہ بوسے دیتے تھے، مگر جواب ملتا کہ حسین اس وقت کو بھول جاؤ، اب زمانہ بدل چکا ہے۔ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں کی حدیث کے گواہ بھی تیر اور تلواریں اٹھائے نواسہ رسول کے قتل پر تلے ہوئے تھے۔ حضرت علی اکبر اور حضرت علی اصغر جیسے فرزندان کی شہادتوں کے بعد تیروں سے چھلنی امام حسین جب گھوڑے سے گرے تو بی بی زینب بنت امام علی نے خیمے سے یہ منظر دیکھتے ہی آسمان کی طرف دیکھا اور اپنے کاندھوں پر آنے والی ذمہ داری کو قبول فرمایا۔ خاندان رسول خدا اور ان کے احباب کی شہادتوں کے بعد جب حضرت سکینہ اپنے بابا امام حسین کی لاش کے قریب آئیں تو انتہائی بربریت سے معصومہ کے منہ پر تماچے مارے گئے۔ خیموں کو آگ لگا کر خواتین اور بچوں کو قیدی بنا لیا گیا، لیکن نیزے پر امام حسین کے سر کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا تو جبر اور قہر خود اپنی موت مارا گیا کہ ریاستی باغی کا نام دے کر کربلا کے میدان میں حسین ابن علی کو قتل کرنے والے اس معجزے کے سامنے بے بس نظر آئے۔ کسی سے اب کوئی بیعت طلب نہیں کرتا کہ اہل تخت کے
ذہنوں میں ڈر حسین کا ہے۔ روز عاشورہ حقیقت کے ذریعے طاقت پر غلبہ، انصاف کے ذریعے استبداد پر فتح اور ایثار و فداکاری کے ذریعے ظلم پر کامیابی کا ابدی ثبوت ہے۔ یوم عاشورہ جہاں امام عالی مقام اور ان کے عظیم رفقا اصحاب اور انصار کو بھرپور خراج عقیدت پیش کرنے کا دن ہے، وہیں یہ دن ہمیں اس بات کا بھی احساس دلاتا ہے کہ ہم واقعہ کربلا کی اصل روح اور پیغام کو دلی طور پر سمجھیں اور امام حسین کی جانب سے ایثار و قربانی کی لازوال مثال پر حقیقی معنوں میں عمل پیرا ہونے کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کریں۔ عاشورہ وہ دن ہے جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں حق و باطل، علم و جہل، رضائے الہی اور خواہشات نفسانی کے درمیان حد فاضل قائم کرنے والی وہ عظیم و بے مثال قربانی پیش کی کہ محرم الحرام کی نسبت صرف امام عالی مقام سے ہی ہو گئی۔ حضرت امام حسین کی ذات اقدس اور ان کا مقصد شہادت اتنا بلند ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر ذہن ان فضائل، مراتب اور راہ خدا میں اس بے مثال قربانی کا احاطہ کر سکے جو خاندان رسول خدا نے میدان کربلا میں پیش کی۔ دیکھو پاکستان نیٹ ورک غم و اندوہ کے اس موقع پر اپنے تمام سامعین، ناظرین اور عزاداران امام عالی مقام کی خدمت میں ہدیہ تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہے۔ ظالم کے سامنے جو جھکائے نہ اپنا سر، سمجھو کہ اس کے ذہن کا مالک حسین ہے۔ میدان کربلا میں نواسۂ رسول، جگر گوشائے علی و بطول، حضرت امام حسین علیہ السلام نے تاریخ انسانی میں ایسی لازوال و بے مثال قربانی پیش کی کہ آج لگ بھگ 14 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی ان کی یاد اور غم کی چادر چہار سو پھیلی ہوئی ہے۔ حضرت ابا عبداللہ الحسین نے صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک جو تاریخی کردار ادا کیا، اس سے ہر باضمیر انسان رشد و ہدایت اور رہنمائی لے رہا ہے۔ آج بھی کائنات کے ذی شعور طبقات، چاہے ان کا تعلق کسی بھی ملک، مکتب، مذہب، فرقہ، مملکت اور مسلک سے ہو، واقعہ کربلا سے کسی نہ کسی طرح متاثر نظر آتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں تمام انسانی رشتوں کے ہمراہ عظیم و لازوال قربانی پیش کر کے صرف دین اسلامی نہیں بلکہ ساری انسانیت کو بچایا ہے، کیونکہ یزید میخوار و بدکار نے دین اسلام کے ساتھ ضمیر انسانی کو بھی اپنی دنیاوی طاقت کے بل پر مجروح کر کے رکھ دیا تھا، اور وہ اسلام اور انسانیت کا بدترین استحصال کر رہا تھا۔ یزید بدکار کے لشکر میں شامل لاکھوں افراد یقینی طور پر بے ضمیر تھے۔ عاشور سے ایک روز قبل یزیدی لشکر کا ایک بڑا سالار حر اپنے ضمیر کی گواہی دیتا ہوا لشکر باطل کو چھوڑ کر حضرت امام حسین کے انصار میں شامل ہو گیا اور سب سے پہلے شہید ہو کر حر سے حر علیہ السلام ہو گیا، اور ایک حرملہ نامی لعین بے ضمیر یزید بدکار کے لشکر میں شامل تھا اور اپنی بے ضمیری کا ثبوت دیتے ہوئے خاندان رسالت پر ظلم کرتا رہا، جس کو دنیا حرملہ بے حیا کہتی ہے۔ درس ہے انسانیت کا واقعہ کربلا، اور ظرف انسانیت کا حر بنے یا حرملہ۔ خصوصی رپورٹ یاور شاہ۔ دیکھو پاکستان نیٹ ورک۔